یہ جو پروگرام ہے جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے 2 موضوعات پر تھا، ایک جنت کا بیان، دوسرا جہنم کا بیان۔ اور ہمارے فاضل ساتھی آپ لوگوں کے سامنے جنت کا بیان کرنے والے تھے اور مجھے جہنم کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا تھا۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عام طور پر جنت اور جہنم کا تذکرہ ایک ساتھ فرماتا ہے۔ اسے اہل علم کی زبان میں ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب کا مطلب ہے اللہ کے جنت کی خواہش دلانا، اللہ کی جہنم سے خوف دلانا۔ اور ایک مومن کی زندگی میں ترغیب اور ترہیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہونا، یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ علماء نے ترغیب اور ترہیب یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف، ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک مومن کے لیے وہی مقام رکھتے ہیں جو مقام ایک پرندے کے لیے اس کے 2 بازو رکھتے ہیں۔ اگر پرندے کا ایک بازو کاٹ دیا جائے کیا ہوگا؟ پرندہ اڑ نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی آدمی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کر یہ سوچتا رہے گا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ جنت دے دے گا، اگر یہی کرتا جائے گا تو آدمی اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم کر دے گا۔ گناہوں کے کام کرے گا، پھر سوچے گا اللہ معاف کرے گا، سود لے گا، سوچے گا اللہ معاف کرے گا، برائیاں کرے گا، سوچے گا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کو مجھے سزا دے کر کیا ملے گا، اللہ جنت دے دے گا۔ تو ایسا آدمی اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مہربانی اور جنت کے بارے میں جاننا اور سوچنا چھوڑ دے، گناہوں سے خوف زدہ ہو جائے، مایوسی کی حد تک پہنچ جائے، سوچے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میری تو مغفرت نہیں ہوگی، تو شیطان اسے ورغلائے گا، کہے گا جب تو برباد ہو چکا ہے تو کم سے کم دنیا کے اندر جو لذتیں ہیں وہ لذتیں حاصل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دور ہو کر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی جنت کے بارے میں بھی جانیں، اللہ کی جہنم کے بارے میں بھی جانیں، اللہ کے رحم کے بارے میں بھی جانیں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں بھی جانیں۔ یہ بھی ہم معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو یہ بھی ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کی صفت اور اس پر ایمان اور وہی چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اہل علم اسے ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو کسی معمولی سی چوری پر تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ سوچو ذرا، ایک چھوٹی سی چیز اگر چوری کر لیے، شریعت کے حساب سے چوری ثابت ہو گئی، حدود نافذ کرنے کی جگہ ہے، تو شرعی حد کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو وہ اللہ جو معمولی سی چوری پر تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے،
اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کبھی بھی انسان کو نڈر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی امید بھی کرنا چاہیے۔ اگر قرآن آپ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی صورتیں آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، فوراً جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، پھر فوراً اللہ تبارک و تعالی جنت کا تذکرہ کرتا ہے۔ بہرحال میرا موضوع ہے جہنم کا بیان۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، حقیقت میں نقصان میں وہ لوگ ہیں، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کا اور خود کے گھر والوں کا خسارہ کر دیا قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، جس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا قیامت کے دن، اپنے گھر والوں کی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم غلل من نار ومن تحتہم غلل، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیچے سے بھی جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اوپر سے بھی آگ دہک رہی ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ فرماتا ہے اس جہنم سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اس جہنم سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میری جہنم سے ڈرو۔ اللہ جہنم سے ڈرا رہا ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی جہنم سے ڈریں۔ اور سوچیں آپ، جہنم کا بیان آگے آئے گا۔ جہنم اللہ نے بنائی ہے، کیسی بنائی ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، اس سے اللہ ڈراتے ہوئے کہتا ہے یہ ڈرنے کی چیز ہے، اس سے ڈرو۔ یہ کوئی بیکار کی دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ایک دھمکی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخوف اللہ بہ عبادہ، اس جہنم سے اللہ ڈرا رہا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میری جہنم سے ڈرو۔ میرے محترم بھائیو، جہنم ڈرنے کی چیز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، دنیا میں آدمی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، وہ میرا کیا کر لے گا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں اس سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا، اور سوچتا ہے انسان یہ بہادری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں انسان اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا۔ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ کیونکہ یہ ذلت کا عذاب ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ اس عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ کہنے والا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے بزدل نہیں ہے، وہ حقیقی بہادر ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کے شیطان کو مار رہا ہے۔ اللہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا من عذاب ربهم مشفقون، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، کیونکہ تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مومن بندے وہ ہیں جو مجھ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ہم کو جہنم سے بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چپکے رہنے والی چیز ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن کا عذاب ہے، 2 دن کا عذاب ہے، 1-2 گھنٹے کی مصیبت ہے ختم ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ غرام، غرام کہتے ہیں عربی میں
قرض مانگنے والے کو قرض مانگنے والا جیسے پیچھے لگا رہتا ہے، اہل علم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، انسان اور پتھر ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر پتھر سے مراد عام پتھر نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جلائے جانے والے پتھر گندھک کے پتھر ہیں، بارود کے پتھر ہیں، جس سے آگ اور زیادہ تیز ہوتی ہے اور جسم سے چپک جاتی ہے تو وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اور اس آگ کی تفصیل آگے اللہ تبارک و تعالی جو بیان کیا ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم اس کے ناموں میں سے ایک ہے دار البوار، جنت کے ناموں میں سے ہے دار السلام۔ دار السلام کا مطلب سلامتی کا گھر۔ جو جنت میں داخل ہو گیا ہر طریقے کی سلامتی، کسی سے کوئی غلط چیز سننے کو نہیں ملے گی، کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کسی بھی طریقے کی آپ کو کوئی تکلیف کی فیلنگ نہیں ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش قسمت سمجھے گا، اور جنت اس کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہی نعمت کافی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بندہ اپنے رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں دیکھ سکے گا۔ انبیاء کی صحبت ملے گی، صدیقین اور شہداء کی صحبت ملے گی۔ دار السلام کہا گیا ہے جنت کو سلامتی والا گھر۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دار البوار کہا ہے۔ بوار کا مطلب ہے بربادی، تباہی، ہلاکت کا گھر، تباہی کا گھر، بربادی کا گھر۔ یصلونہا فبئس القرار، اللہ خود فرماتا ہے جو اس میں جائے گا وہ سب سے برے ٹھکانے میں رہے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جہنم کے بارے میں ہم کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ جہنم سے بچا لے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، جہنم پیدا کی جا چکی ہے، اور جہنم صرف ایک آگ کا گڑھا نہیں ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں عذاب دینے کے سارے انتظامات کیے گئے، وہ جہنم بولتی ہے، وہ جہنم بات کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ اللہ فرماتا ہے وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم کہے گی کہ اور چاہیے، یعنی جہنم بات کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کوئی قصہ، یہ کوئی کہانی، یہ کوئی کھیل کا سین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے میرے بات کرنے پر آپ کو یقین ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ سوچئے وہ جہنم کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جہنم کی گردن۔ یہ صرف گڑھا نہیں ہے، بے جان سا گڑھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے گردن نکلے گی۔ لہو عینان تبصران،
جہنم کی دو آنکھیں ہوں گی، جہنم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی۔ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، جہنم کے دو کان ہوں گے، جہنم اپنے کانوں سے سنے گی۔ وَلِسَانٌ يَنطِقُ، جہنم کی ایک زبان بھی ہوگی، جہنم اپنی زبان سے بولے گی۔ کیا کہے گی؟ کہے گی کہ مجھے مسلط کر دیا گیا ہے بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر اس ڈھیٹ آدمی کے لیے مجھے مسلط کر دیا گیا ہے جو اتراتے ہوئے پھرتا تھا، تکبر کرتے ہوئے پھرتا تھا۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا ہے ہر اس شخص پر جو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور مجھے مسلط کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو تصویر بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جہنم بات کرے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ جہنم اور جنت دونوں نے آپس میں بحث کی، جنت اور جہنم کے بیچ مباحثہ ہوا۔ اختصمت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں آپس میں بحث کی۔ فقالت الجنہ، جنت نے کہا ما لی لا يدخلنی الا ضعفة الناس، مجھ میں تو صرف کمزور قسم کے لوگ آئیں گے، کیوں؟ گرے ہوئے لوگ جن کا سماج کے اندر کوئی مقام نہیں، کوئی ان کا مرتبہ نہیں، ایسے لوگ میرے اندر آئیں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ جنت جہنم نے کہا مجھے دیکھو، میرے اندر غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ایسے ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اس بحث کو یہ کہہ کر ختم کر دیا۔ جنت سے اللہ نے فرمایا تو میری رحمت ہے، تجھ سے میں جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انت عذابی انتقم بک من اشاء، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں ہر اس شخص سے انتقام لوں گا جس سے میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِلْءُهَا، جنت اور جہنم ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طور پر انہیں بھر کر ٹھنڈا کرنے کا، ان کو سکون دینے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ یعنی جنت میں بھی اتنے داخل کیے جائیں گے کہ جنت بھر جائے گی، جہنم میں بھی اتنے داخل کر دیے جائیں گے کہ جہنم بھر جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے؟ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا حتی یضع الجبار قدمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی پیٹھ پر اپنا پیر رکھ دے گا، اس وقت جہنم کہے گی قطن قطن، اب بھر گئی، اب بھر گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کو بھرے گا، جنت میں اور بہت ساری جگہ خالی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بسانے کے لیے اس وقت اپنی طرف سے نئی مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ رحمت کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات پیدا کر کے جنت میں بسا دیا۔ جہنم کی باری آئی، جو جہنم کے مستحق تھے انہیں جہنم میں بھر دیا گیا، لیکن جہنم جب نہیں بھری اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیر جہنم کی پشت پر رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اللہ ظلم نہیں کرتا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں ہم اس وقت داخل ہو سکیں گے جب اللہ تبارک و تعالی فضل و مہربانی کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا، تو اللہ کا احسان ہونے کی صورت میں ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ چاہیں
کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہو جائیں یا جہنم سے بچا لیے جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت ہوگی تبھی یہ ممکن ہو سکے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر ہم نہ اترائیں، اپنے اعمال پر ہم گھمنڈ نہ کریں، اپنے آپ کو نیک سمجھ کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کے اندر ہم جو خلل ہوا ہے اس خلل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور یہی تعلیم ہمیں کتاب و سنت کی روح سے دی گئی ہے۔ نماز پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اہل علم نے بڑا نکتہ بیان کیا، کہا آپ نے نماز پڑھی، نیک کام کیا، نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں۔ کیا تم نے نماز پڑھ کر گناہ کیا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ نماز تو تم نے پڑھ لی، لیکن جس طریقے کی پڑھنی چاہیے تھی اس طریقے کی نماز تم سے ادا نہیں ہو سکی۔ نماز کے پڑھنے کے بعد نماز پر خوش ہونے کے بجائے نماز میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، نماز میں جو کمی رہ گئی ہے، نماز میں جو خشوع و خضوع رہ گیا ہے، ان چیزوں پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدہ معافی مانگے۔ اسی لیے جن لوگوں نے جنت اور جہنم کو سمجھا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا، جنت کی خواہش سے زیادہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی انہیں اس بات کا خوف رہتا تھا کہ اللہ جہنم سے بچا لے تو کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، کہا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، خلافت کی عدل و انصاف کے ساتھ کیا۔ کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ حساب برابر کا ہو جائے، نہ میری پکڑ ہو نہ مجھے کچھ دیا جائے، اللہ جہنم سے بچا لے اتنا کافی ہے۔ کیونکہ جہنم میرے محترم بھائیوں اللہ کی ایسی پکڑ ہے۔ اس حدیث پاک پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے آدمی کو سب سے زیادہ نعمتیں جسے دی گئی تھیں، سب سے زیادہ نعمتیں جسے اللہ نے عطا کیا تھا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصبغ فی النار صبغہ، جہنم کے اندر صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی انعام، کوئی اچھی چیز، کوئی خیر کی چیز، کوئی بھلائی کی چیز کبھی تو نے دیکھی ہے؟ کہے گا کہ اے اللہ میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ نعمتیں اگر آپ کو دے دی جائیں، بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا دے دیا جائے، بادشاہت آپ کو دے دی جائے، سونے چاندی کے محل آپ کو دے دیے جائے، ساری دنیا کی نعمت آپ کو دے دی جائے، تو اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ جہنم کا ایک غوطہ کھاتے ہی یہ ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو پانے کے لیے ہم اپنی جہنم کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس بات سے بھی اندازہ لگاؤ جہنم کی شدت کا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم تر عذاب، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب اللہ تبارک و تعالی جس کو دے گا، بعض روایات میں ہے کہ وہ عذاب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا
ابو طالب کو دیا جائے گا۔ نبی کے چچا پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں بند کیا گیا، 3 سال تک جیل سے بدتر زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے شعب ابی طالب میں بند ہونے والے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے خود نبی کے بستر پر سو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ پر سلانے والے ابو طالب، وہ ابو طالب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جب مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصد فی التراب دفینا، بھتیجے جا کر تجھے جو تبلیغ کرنا ہے کر لے، جب تک میں زمین پر رہوں گا یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اتنا ساتھ دینے والے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کہ وہ ایمان قبول کرے، کوشش بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری دم تک کوشش کی، موت کے وقت جا کر سراہانے بیٹھ گئے، بڑے پیار سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ آپ نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کر لوں گا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ ہدایت نبی کے چاچا کو نہیں ملی، اس نعمت کی ہم نے کیا قدر کی۔ ابو طالب نے اعلان کرتے ہوئے کہا بل علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ اتنا سب کچھ جو کیا، کیا آپ قیامت کے دن ان کے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوشش اور میری سفارش نہ ہوتی تو وہ جہنم کی وادیوں میں گھوم رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاج رکھ کے ان کے عذاب کو کم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کسی کے لیے نہیں بدلتا، یہ اللہ کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنتیں کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ جہنم سے بچانے کی فکر ہم کو خود کی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی ہم کو خود کو کرنی ہے۔ یہ سوچ کر ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے گھر میں فلانا عالم ہے، فلانا حافظ ہے، ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، ہم فلاں ہیں بچ جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کے قدموں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، عذاب کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ ان 2 انگاروں کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ابو طالب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ دنیا کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اگر یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ 2 انگاروں کی وجہ سے پانی کی طرح دماغ کھول رہا ہے، تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا جسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جہنم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پکڑ ہے جس سے بچنے کے لیے، جس سے خود کو بچانے کے لیے انسان کو دن رات محنت کرنا چاہیے، دنیا سے اپنی توجہ ہٹانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے آمدہ ہونا چاہیے۔ جنت جس طریقے سے درجات ہیں اسی طریقے سے جہنم کے بھی درکات ہیں، جہنم کے بھی گڑھے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، جو لوگ جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک جہنم کی آگ ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے کمر تک جہنم کی آگ ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے گردن تک جہنم کی آگ پہنچ جائے گی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کے عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے جس طریقے سے اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ شیخ نے ابھی بیان کیا تھا، جنتیوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے اس جسم میں نہیں ہوں گے، اسی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ 60 گز چوڑا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، خوبصورت بنا کر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اہل جہنم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بڑھائے گا تاکہ ان کا عذاب زیادہ ہو۔ کتنا بڑھائے گا؟ کتنے بڑے جسم ہوں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ضرس الکافر مثل احد، جہنم میں ایک کافر کا داڑھ کا ایک دانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا ایک داڑھ۔ جسم کتنا بڑا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ 3، چمڑا اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ اس چمڑے کی پرت پر چلنے والا اگر چلتا رہے تو 3 دن تک چل سکے گا، تاکہ جسم بڑا ہو، عذاب زیادہ ہو۔ اتنا ہی نہیں، ترمذی شریف میں یہ الفاظ ہیں وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، اس کی مقعد، اس کی بیٹھنے کی جگہ، اس کے سورین ایک جہنمی کے جہنم کے اندر اتنے بڑے ہوں گے جتنا فاصلہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہے۔ سوچیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ سچائی ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو کل قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اتدری ما سعۃ جہنم، جانتے ہو جہنم کتنی بڑی ہے؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ قال اجل، نہیں جانتے ہو تو سنو، واللہ، اللہ کی قسم، ان بین شحمۃ اذن احدہم وبین عاتقہ، ایک جہنمی کے کان کی لو یعنی کان کے آخری حصے اور گردن کے بیچ کا فاصلہ جو جہنم میں جائے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسیرۃ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت کے برابر کا ہوگا۔ 70 سال، جتنی مسافت ہم طے کر سکتے ہیں، کان کی لو اور گردن کے بیچ کا فاصلہ ایک جہنمی کے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا بڑا ہوگا۔ تجری فیہ اودیۃ القیح، اور اس کے گردن کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیپ کی وادیاں بہائے گا۔ امام مجاہد نے کہا کیا پیپ کی نہریں اور نالے بہیں گے؟ کہا نہریں اور نالے نہیں، وادیاں سیلاب کی طرح پیپ بہ رہا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے جنت کی نعمتیں کسی انسان کے دل میں نہیں آ سکتی، انسان سوچ نہیں سکتا، جہنم کا عذاب بھی اتنا ہی بھیانک ہے، اتنا ہی زیادہ کڑا ہے۔ انسان کو جیسی کوشش جنت کے حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی انسان کو حد سے زیادہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار، جہنمیوں کے چہروں کو جہنم کی آگ سے لپیٹ دیا جائے گا۔ وہم فیہا کالحون،
اور اس آگ کی لپیٹ کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ کیسے بگاڑ دیے جائیں گے؟ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی جہنم کی لپیٹ ان پر ڈالے گا، جہنم کی تپش سے ایک کافر کا ہونٹ، ایک جہنمی کا ہونٹ پھٹ کر اتنا بڑا ہو جائے گا، سکڑ کر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہونٹ کا اوپر کے ہونٹ کا حصہ سر کے آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ اس کے سرے تک یعنی اس کی ناف تک پہنچ جائے گا، اور بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کا منظر وہاں پر نظر آئے گا۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کی شکلیں بگڑ کر ڈراؤنی شکلیں ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک منظر ہے جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک جہنمیوں کے کھانے کی بات ہے، اللہ نے ان کے کھانے کا تذکرہ کیا، ان کے پینے کا تذکرہ کیا، ان کے کپڑوں کا تذکرہ کیا، ان کے چیخ و پکار کا تذکرہ کیا۔ جہنم کا بیان اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اسے پورے طور پر بیان کرنا ناممکن ہے۔ جہاں تک جہنمیوں کے کھانے کی بات ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح آیات کے اندر جہنمیوں کے کئی کھانوں کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنمیوں کے لیے زقوم کا کھانا دیا جائے گا۔ زقوم ایک زہریلا، ایسا زہریلا پودا ہے، ایسا زہریلا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں اگر زقوم کی ایک بوند، زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ زمین کچھ بھی اگانے کے لائق نہیں رہے گی، اس پر کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ اس شخص کا کیا عالم ہوگا جسے یہ کھانا کھلایا جائے گا، وہ کیسی تکلیف ہوگی جو اس کھانے کے کھانے سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، اس شخص کا کیا حال ہوگا جسے یہ کھانا کھلایا جائے گا۔ جہاں تک جہنم کے دوسرے کھانوں کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن اہل جہنم کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ان کے لیے ان کو کھانے کے لیے سڑے ہوئے پیپ کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں، یہ ایمان ہیں، یہ کتاب اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں شک کرنا، ان چیزوں میں شک کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جو آگے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، اہل جہنم کے لیے کانٹوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے جو نہ اندر جائے گا جو نہ باہر آئے گا، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جہاں تک پینے کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتا ہے یسقى من ماء صدید، پیپ پلایا جائے گا، يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، جسے وہ پی نہیں پائے گا، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن وہ مرے گا بھی نہیں، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن مرے گا نہیں۔ لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ تو وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کے پینے کے بارے میں کتنا برا پینا ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، دوسرے جگہ پر اللہ فرماتا ہے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسے ہی پانی ڈالا جائے گا حلق سے اترتے ہوئے سب کچھ سڑا گلا کر جلاتے ہوئے آنتیں وغیرہ سب نیچے اتارے گا، پیروں کے اندر سے نکلے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے جسم عطا کرے گا، دوبارہ اسے یہی پلایا جائے گا تاکہ وہ تکلیف کو برداشت کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جہنم سے ڈراتا ہے۔ جہاں تک اہل جہنم کے لباس کا مسئلہ ہے، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، سرابیلهم من قطران، اللہ فرماتا ہے ان کے لباس پگھلائے ہوئے تانبے کے ہوں گے، وتغشا وجوہهم النار، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ آگ سے ڈھک دیے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم بہت ہی زیادہ گہرا گڑھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا، 70,000 سال کے بعد، 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا۔ 70 سال کے بعد کتنا گہرا ہوگا؟ جس پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگے ہوں، وہ کتنی گہری جہنم ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کو تقسیم کر کے رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں تو جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں۔ جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی بیڑیوں کا تذکرہ کیا، جہنم میں ڈالے جانے والے طوق کا تذکرہ کیا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ سب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب اہل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا، نہ ان کی پکار کوئی سنے گا، نہ ان کی چیخ سنے گا۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اللہ فرماتا ہے جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ایسے نہیں ہے کہ جہنم میں جلا دیے گئے اور وہ مر گئے، ایسے نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرماتا ہے کہ ہر کافر کو ہم ایسے ہی سزا دیں گے۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ جہنم کے اندر چیخ و پکار کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے، ویسے کام نہیں کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی کہ اس میں سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ فما للظالمین من نصیر، اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کون جائیں گے جہنم میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا آدم علیہ السلام سے، اے آدم جہنمیوں کو الگ کرو، جن کو جہنم میں جانا ہے ان کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، وما بعث النار، اے اللہ یہ جہنمی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو۔ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس وقت بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، یہ وہ وقت ہے جس وقت حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، یہ وہ وقت ہے جس وقت لوگ بغیر نشہ کیے کہ نشے میں نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔
صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 میں سے اگر 999 جہنم کے لیے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غم مت کرو، یہ 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ جہاں تک میری امت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے جنتیوں میں سے 1/3 1/3 حصہ میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدھی جنت کو میری امت سے بھر دے گا۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وادیاں بنائی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لوگ غی نام کی ایک وادی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اہل علم نے کہا وادٍ فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے بعید القعر، جو کہ سب سے نچلی وادی ہے اور اس کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن نام کی وادی سے، جو جہنم کی وادیوں میں سے ہے، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جب الحزن ایک ایسی وادی ہے جس وادی سے جہنم دن میں خود اس وادی سے خود جہنم 70 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات فرمائی، کہا کہ یہ وادی اللہ تبارک و تعالی نے ان قراء کے لیے، ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں تک جہنم کی تاریکی کی بات ہے، ترمذی کی حسن روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 سال تک جہنم کو سلگایا گیا، جہنم کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو سلگایا گیا، جہنم کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو سلگایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کالی ہو گئی، جہنم کالے اندھیرے رات کی طرح ہے۔ سوچیں ذرا، عذاب کی شدتوں کو محسوس کریں۔ رات کے اندھیرے کی طرح وادیاں، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، گردن تک آگ، چیخ و پکار، کوئی سننے والا نہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں، کھولتے ہوئے ایسے پیپ اور پانی جو سڑا گلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو کس قدر سخت رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کے آگ کے مقابلے میں 70 درجے ٹھنڈی ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے اس سے 70 حصے زیادہ سخت گرمی والی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر جہنم کی آگ کی شدت کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اگر عربی کے وہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں تو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو فیصلے سنائے ہیں، احکم الحاکمین کے فیصلے، اس اللہ کے فیصلے جن فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا الفاظ ہیں قرآن کے، اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمہارے رب کے کلمات پورے ہو چکے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ سارے انسانوں اور جنوں سے میں جہنم کو بھر کر رکھ دوں گا۔ اللہ خود فیصلہ سنا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات میں سے
بہت سارے انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں دل تو ہیں لیکن وہ اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ دیکھتے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ حق دیکھتے نہیں، سچائی دیکھتے نہیں، ایمان کی چیزیں دیکھتے نہیں، اللہ کی آیات نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتا ہے ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، یعنی سنتے ہیں لیکن سننے جیسا نہیں سنتے ہیں، کیونکہ آدمی اگر سنتا ہے تو اس پر غور کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس آدمی کے سننے کا کیا فائدہ جو سن کر بھی انسنی کر دے۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ غافل ہیں۔ جہنم میں کون جائیں گے میرے محترم بھائیوں؟ کچھ ایسے اعمال جن کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنا ٹائم ہے شکل؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کون جہنم میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس مجرم بن کر آئے گا، اللہ فرماتا ہے لہو جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا، اس میں وہ مرے گا بھی نہیں، ولا یحیا، اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بلکہ امام سعدی رحمہ اللہ، من اتاہ، جو اللہ کے پاس آئے گا مجرم بن کر، اور مجرم سے مراد کفر پر رہے، کفر پر مر جائے یا اللہ کی نافرمانیوں پر، اس کے لیے جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ اور اس عذاب کی امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر بیان فرمائی۔ جہنم میں جانے والوں میں مشرکین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ کہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاندان بڑے بزرگ کرتے آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے آرام کی جگہ بنانے یا عذاب کی جگہ بنانے کا مسئلہ ہے۔ توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو، بڑے کیا کرتے تھے، چھوٹے کیا کرتے تھے، اسے ایک طرف رکھو۔ شرک سے جب اللہ نے ڈرایا، ہم پر ضروری ہے ہم شرک سمجھیں، شرک سے بچیں۔ ہم پر ضروری ہے اپنے بچوں کو شرک سمجھائیں، بچوں کو شرک سے ڈرائیں۔ جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ماں باپ پر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توحید اور شرک کی تعلیم دیں، سنت اور بدعت کا فرق بتائیں۔ یہی معنی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے تو ہاتھ پکڑ کے نکالو، نہیں، ایسے اعمال سکھاؤ جو انہیں جنت کی طرف لے جائیں، ایسے اعمال سے بچاؤ جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو کفر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، شرک جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ہم کہیں اللہ نے ایسے کہا، دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو۔ جب یہ مسئلہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بہترین نقطہ مجھے پڑھنے کو ملا۔ اہل علم نے وضاحت کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا یا اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے نہیں کہا ہے، جو اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں بولنا، اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دین کی حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی یہ کہے اللہ گواہ ہے میں نے نہیں لیا،
اللہ گواہ ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، آپ خود جانتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی نہیں دے گا، اللہ اس بات پر گواہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں اللہ جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے اگر حقیقت میں کہی ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کہا ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری اس بات پر اللہ گواہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے بارے میں۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت بڑی بات ہے، زنا سے بھی خطرناک ہے، شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، چوری کرنے سے بھی خطرناک ہے۔ اللہ کے بارے میں جب بھی ہم اپنی زبان سے بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، یہ مسئلہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کی خطرناکی کو جاننے کے لیے آپ کو ان آیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات کہنے سے ڈرایا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال جن کا خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وارث داروں کے حق کو مار کر کھا جانا، اور یہ منتشر ہے۔ اپنی جہنم کی، اپنے آپ کو جہنم سے اگر ہمیں چھڑانا ہے، ہمارے ذمے جن وارثین کا حق ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تم اپنے مرد بچوں کو، اپنے لڑکوں کو اتنا دو گے جتنا اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو اس کے ڈبل، یعنی جتنا بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اس کے دگنا، یعنی بیٹی کو بھی دینا ہے بیٹے کو بھی دینا ہے۔ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کس کا حق کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ کی حد ہے، اللہ نے حد بنائی ہے۔ حد جانتے ہیں، ہندوستان کی حد بنگلہ دیش پاکستان کو لگی ہوئی ہے، حد کراس کر کے جائیں گے وہاں کی جو سیکورٹی ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وراثت کے مسئلے بیان کر کے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنت دے گا جس کی نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد وذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس مسئلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ بہن کا حق کھا گئے، بیوی کا حق کھا گئے، بیٹی کا حق کھا گئے، شادی کر دی اب تیرا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے، شادی کر کے آپ نے احسان نہیں کیا۔ بیٹی کو آپ، بہن کو آپ وراثت میں حق دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا مقرر کردہ حق ہے، وہ حق آپ دے رہے ہیں، وہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رکھے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اللہ فرماتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی اہانت کرنے والا، بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو کھول کر پڑھو، یہ آیت ہم تمام کے لیے ہے، شاید ہی حاضرین مجلس میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس وعید سے بچا ہوا ہو۔ خصوصاً وراثت کے مسئلے کی آیتیں، اس کی باریکیاں آپ پڑھیں گے حل کر رہ جائیں گے۔ اللہ نے بار بار کہا وصیت اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔
اہل علم نے خصوصیت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں تذکرہ کیا۔ پہلے ہی نمبروں پر کچھ ہی معاملات میں کہا کہ وارث داروں کے حق کو ہڑپ کر کھا جانا یہ جہنم میں لے جانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے لوگوں پر ظلم کرنا، انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھا ہے، جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور مفلس کی حدیث سب کو معلوم ہے، جہنم کیسی ہے۔ شاید یہ حدیث سنا کر کچھ صرف جو ہے سرسری طور پر میں نام ذکر کروں گا جہنم میں لے جانے والے اعمال کو، اس حدیث کو غور سے سنیں، یہ بڑی عظیم حدیث ہے بخاری شریف کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں ذکر کیا، فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں سند کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ سورج جس کے اور تمہارے بیچ اگر بادل نہیں ہے تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو، بعض روایات میں ہے 14ویں رات کے چاند کو بغیر بادل کے جس طریقے سے تم دیکھ سکتے ہو بالکل واضح طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا ہر وہ شخص جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلیب کی عبادت کرنے والے صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے، بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب میں سے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا دیدار پہلے ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری صورت میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہے گا کچھ اہل کتاب سے تم کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و عزیر ابن اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے کہ ہمیں کچھ پلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم لائی جائے گی، سراب کے مانند ہوگی۔ اور سراب کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی صحرا میں ہوں، دھوپ کا وقت ہے، دور تک ہمیں نظر پڑے تو پانی کی طرح نظر آتا ہے، دھوپ کی چمک سے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جہنم کو سراب کی طرح لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جاؤ وہاں پر پانی پیو۔ وہ وہاں جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ وہ جہنم کے مستحق تھے۔ اسی طریقے سے نصارہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ حدیث کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل جنت مومنین سے کہے گا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ دنیا میں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ظاہر ہوگا، انبیاء بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات بیان فرمائی کہ جہنم کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی ایک جسر، ایک پل رکھے گا، بہت ہی زیادہ پھسلنے والا، اس میں کانٹے ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے ہو کر جانا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور اسی پل پر سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تیز رفتار، کوئی پلک جھپکنے کے انداز میں چلا جائے گا، کوئی بجلی کی طرح چلا جائے گا، کوئی تیز گھوڑے کی طرح چلا جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا چلا جائے گا، اور کچھ لوگ اس کے اندر زخمی ہو کر پار ہو جائیں گے، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ جھلس کر پار ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اس میں گر جائیں گے۔ اور یہ گرنے والے
کفار نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، یہ گرنے والے یا جہنم میں جانے والے وہ اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے گناہ کر کے، غلطیاں کر کے اپنے آپ کے لیے جہنم کو واجب کر لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھی جنت میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے جیسے ہم نماز پڑھتے تھے، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم سے ان کو نکال کر لاؤ، یہ سفارش ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہنم صرف کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کے لیے جہنم کو واجب کر لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہم تمام کو کثرت سے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان اعمال کو جاننا چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی، چوری، زنا، سود خوری، ہر گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ایک معمولی سی بلی کو مارنے والی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کا عذاب غیر مأمون ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں، نیکی کے کام کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے جو بڑے چھوٹے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب مر جائیں تو قبروں میں عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔